اے بھنگ پین والے دے بارے بھی ایک گل سنو. بھنگ پی کے علی 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 علی. میں آکھا علی یہ ہے. علی مرتضیٰ فرماندے شراب دا قطرہ ڈھوے کھوہ وچ، پھر کھوہ دا پانی لگے فصل نو مکئی نو، پھر مکئی کھاوے بکری، پھر بکری دیوے دودھ، علی اس بکری دا دودھ پین واسطے بھی تیار کوئی. یہ ہے علی مرتضیٰ. سنے جی نشیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال؟ ہے جی بھنگ پین والے دا کی تعلق ہے؟ بے نمازیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال؟ کیسے شفاف الیکشن ہے؟ کوئی بات نہیں انشاءاللہ. واللہ عزیز ذو انتقام. وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے. انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا. بالکل ہمارا راستہ کیا تھا؟ ہمارا راستہ کیا ہونا ہے؟ انہوں نے دین کا راستہ روکا. جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. تم کہتے ہو ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. تم برطانیہ کا وزیر خارجہ کہتا ہے تو سنو، دہشت گرد تم، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے لکڑ دادے، تمہاری بنیاد. ہم محمد عربی کے غلام ہیں. ہمارے قریب سے بھی دہشت گردی نہیں گزری. ہم محبوب رحمت للعالمین کے غلام ہیں. باتیں کرتے ہو دہشت گردی، دہشت گرد تو تم ہو. بات صرف وہاں یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں 295 کا قانون غلط استعمال پوری. ہاں جی یورپی یونین بھی اس پر ہے اور ٹرمپ کو بھی اس پر پریشانی ہے. اور جو ٹرمپ کے چمچے یہاں ہیں لبرل، جو کھاتے پاکستان کا ہیں، جو حضور کے نام پر بنا ہے اور دن رات ناموس رسالت کے خلاف بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں، ان کو نہیں الیکشن میں آنا چاہیے، ان کو روکو. میں کہتے ہیں تو باپ بھی نہیں روک سکتا. تو خالد بن ولید کمک منگی نا صدیق اکبر کو تے آپ نے 4 صحابہ بھیجے. انہوں نے کہا بندے 4000 چاہیے دن تے بندے انہیں 4 بھیجے تے نال ایک رکا بھیجیا. جب انہیں ویکھیا بندے 4 آئے تے انہیں کہا میں تے کمک منگی صدیق اکبر کو. انہیں کہا انہیں خط بھی دیتا ہے. جب خط کھولیا تو فرمایا جڑے میں 4 جنے بھیج رہا نا انہیں وچ ہر جنا 1000 دے برابر ہے. خاک کے اندر بھی داخل ہوں گے تو خاک بھی کہے گی دفع ہو جا تو گستاخ رسول ہے. اس واسطے ہم حکومت پاکستان کو بڑا ہم نے سستا سا ایک مطالبہ کیا ہے، بڑا عام سا ایک مطالبہ ہے. جی یہ تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ تو مطالبہ ہی نہیں ہے کہ سفیر کو یہاں سے نکالو. یہ کوئی مطالبہ ہے؟ مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ تم اعلان جنگ کرو ان کے ساتھ. یہ تو بالکل مطالبہ بالکل ہلکا سا مطالبہ ہے. بالکل خالد بن ولید دے ہاتھ گیندہ نہیں ٹوٹیاں تے بلے نہیں ٹوٹے تے ہاتھیاں نہیں ٹوٹیاں. خالد بن ولید دے ہاتھ تلوار ٹوٹی. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. یہ گلاں بڑی ڈوگیاں یہ گلاں تے کچھ سن کے عمل بھی کیتے کرو. اسی تواڈو کدی کسے جلسہ کوئی جلسہ دسے شاہ جی میں بڑی کانفرنساں گیا. بڑی کانفرنساں جدوں ختم ہونے دے قریب آندیاں سن تو اس ویلے کوپن ویچتے سن 50 روپے دے 10 روپے دے. کانفرنس کا بڑا خرچ ہویا پیسے دیو. تسی دسو اسی 2 نومبر نو تانوں روٹیاں بھی کھوائیاں، پانی بھی پلائے، پستے بادام بھی کھوائے. گجر خان تو ایک بندہ بوری بھر کے لے آیا سی کہندا تو جے کہندا پستے بادام تے اے میری طرفوں تے کھوا دے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو. یہ ساریاں رسماں سا یار مکھائیاں کے نہیں تہاڈی جیباں والا سی کدی ویکھے نہیں بلکہ تانوں ویکھ کے سی اور دعا دینے. اے میں بچے ویکھنا نا جدوں موٹر سائیکل تے میں کہنا یا اللہ اے ماز تیرے تے تیرے حبیب دی رضا واسطے بچے آئے پھر دین. اے اپنے سویرے نہ کام تے بھی جانا ہے، پیٹرول اپنی جیب وچ بھاویں قرض لے کے آئے ہون. میں دعاواں منگدا راتی بھی اٹھ کے منگنا یا اللہ انہاں نوں اپنے خزانے چوں بڑا رزق دیویں. اے ماز اس دور وچ ساڈے نال تیری رضا واسطے لگے ہوئے جتے ہر بندہ پیالی تے وک رہا. یا اللہ اے تے میدان وچ کھڑے ہو کے گولیاں بھی نہ کھادیاں اور اے فیض آباد وچ چلدے ہوئے جناب گولیاں وچ کھڑے رہے. اے دریائے جہلم تے پہنچ کے تے قریب سی کہ چھالا مار دیندے. میں تہاڈے واسطے دعاواں منگنا تہاڈی جیباں ول کدی نہیں نظر پائی. میں تہاڈے مال دیکھ کے میں پوچھتا نا کدے تے آئے ہو اپنی گڈی تے پھر میں اللہ دا شکر ادا کرنا یا اللہ لبیک والے کو اپنی گڈی موجود. میں تہاڈے واسطے ہمیشہ شکر ادا کرنا. جڑا بھی کوئی ادھر جائے تو میں یہی عرض کرنا حضور ساڈے کول کوئی شے نہیں. تہاڈے غلام یہ جائے لگے ہوئے ہیں جڑے ایک دن دی مزدوری کر کے دوسرے دن پتہ نہیں روٹی لبنی یا نہیں لبیک نال کھڑے بڑی دلیری. میں تہاڈے اوتے ناز کرنا میں نہیں کرنا جنہاں دا کام کر رہے ہو بھی ناز کرنا. گنبد خضرا شریف دے سامنے نعرے لگتے
بلکہ مینو ایک عرب عالم ملن آئے تو کہنے لگے پورے عرب دے علماء تیرے نال کہندے یحبون جی کہندے سارے تیرے نال محبت کرنے. میں آکھا کیوں کردے؟ کہندا تو جڑی گل کرنا نا انہاں نوں کہندے سمجھ آندی یا نہیں کوئی دل نو ضرور چھک پیندی. ہاں جی اور مینوں کہنے لگے میں جس علاقے چ بھی گیا لوگاں تیرے نال محبت کا اظہار کیتا ہے نا عربی لیکن وہ کہندے نا اسی تیرے نال محبت کرنے ایکو گل تو محبت کردے نا میں حضور دیاں جے گلاں کرنا. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا او ہزاراں رنگاں میں. اب یہ آپ کے لبیک کے نعرے نے پوری دنیا کو ہلا دیا. دیکھو عمران خان 124 دن بیٹھا رہا او دا درد نہ ہویا, اسی 4 دن بیٹھے تے پوری دنیا نو درد کیوں ہویا؟ 124 دن کتے تے 4 دن کتے؟ یہ مولوی کہاں سے آ گئے, یہ کیسے آ گئے؟ اور میں کہا کیسے نے وہ پترو وہ ملک تواڈے پیو دا ساڑھے فقیرہ ملک بنایا اسی آیا اسی کو کڑیاں نچان آیا ہوتے. آج اتنے مرزائی بھی اتنے جناب اے مرزائیاں واسطے تو سارا ڈھونگ رچایا جا رہا. تسی کی سمجھ دیو؟ اٹھو حضور کے دین کی بات کرو. نوکران دی انہاں نو کمی کوئی نہیں. ہاں اے مت کوئی سمجھے ابو جال تے ابو لاب نے اسلام دی خدمت نہیں کی تھی تے اسلام پیرا چ نہیں پوندا. اقبال کہندا ہے پھر کی ہویا جدوں ابو جال تے ابو لاب تے عتبہ تے شیبہ انہاں کیا سی اسلام دا کم نہیں کرنا تے اسلام انہاں دے پیراں وچ پیا. میں کہا پھر اقبال کی ہویا؟ اقبال کہندا ہے بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس بولاب از مکہ چبل جبیس. جدوں لوگ وڈے نہ اسلام دا کام کرن تو پھر اسلام بلال نو حبشے تو بلا لینا, سلمان نو فارس تو بلا لینا, صہیب نو روم تو بلا لینا. میرے نبی دا کام کرو. کیوں جی اس طرح گل ہے. اوے نوجوان بچے اٹھو, اب یہ آپ کے لبیک کے نعرے نے پوری دنیا کو ہلا دیا. دیکھو عمران خان 124 دن بیٹھا رہا او دا درد نہ ہویا, اسی 4 دن بیٹھے تے پوری دنیا نو درد کیوں ہویا؟ 124 دن کتے تے 4 دن کتے؟ یہ مولوی کہاں سے آ گئے, یہ کیسے آ گئے؟ اور میں کہا کیسے نے وہ پترو وہ ملک تواڈے پیو دا ساڑھے فقیرہ ملک بنایا اسی آیا اسی کو کڑیاں نچان آیا ہوتے. عمران تے کڑیاں نچاندا رہا. ہاں جی وہ عیسیٰ خیلی ہوتے جناب ترانے پڑھتا رہا نواں بنے گا پاکستان. میں کہا کڑیاں نچ کے نواں بنے گا؟ جیڑی مسلمانہ دی کڑی جناب اتنے صفا مروہ دے درمیان نس نہیں سکتی وہ سٹیداں چڑھ کے انج کر سکتی؟ تینوں کس نے کیا تو یہ گل کر؟ مسلمان اسی مسلمانہ دیاں کڑیاں نچان نہیں گئے ہوتے, اسی گئے بھی لبیک یا رسول اللہ کہندیاں اور اسی اٹھے بھی اتھوں لا یا رسول اللہ کہندیاں. توجہ اے جڑے لبیک پاور پا گیا نا اے ممتاز قادری. تسی بھی پتر والے ہو تے میں بھی 5 سالہ پتر ہوئے تے بڑھا پیو بھی ہوئے تے بہنا بھی ہون تے برا بھی ہون, آخری ملاقات کرے ممتاز قادری تے 5 سالہ اپنے بچے نو چک کے روے بھی نہیں. پھانسی تے پھندے دی طرف جا رہے سی, باہر بیرون ملک نہیں سی جا رہا تے 5 سالہ پتر ہوئے تے بہنا تے بڑھا پیو بھی ویکھ کے تے روے نہیں. میں اقبال کو پوچھا, میں کہا اقبال دس ہوئے اے پاور کیڑی ہے؟ پھندا پتر ہوندے تے 5 سال رج کی بھی نہ ویکھیا ہوئے تے جیل وچ گزارے ہون تے پھر پھانسی تے پھندے دی طرف جاندیاں اپنے چھوٹے پتر محمد علی نو چک کے تے پیار دے کے کہے گھبرانا نہیں, میرے بعد تم ہی وہی کام کرنا ہے جڑا میں کیتا ہے. اے گھر جا کے سوچنا ہے گل. میں اقبال کو پوچھا, میں آخر بہنا نو ویکھ کے تو ویسے ہی بندے نو رونا آ جاندا. بہن خالی فون کر دے وے نا بھائی جان میں تانگا تے برا دا کچھ نہیں رہ جاندا تے دسو اپنی بہنا نو روانہ کر دے بھی ممتاز نہ رویا, پتر نو ویکھ کے بھی نہ رویا, بڑھے باپ نو ویکھ کے نہ. سب تو چھوٹا برا وے 6 براواں وچوں سب تو چھوٹا ہے تے 5 برا جا رہے ہون واپس تے باپ بھی جا رہے ہوئے تے ملک دل پذیر صاحب میں نو کیا بھئی اسی انہوں جاندے ہیں کیا 1 منٹ رک تے کہندے رکیا نہیں, مڑ کے بھی انہیں نہیں ویکھیا, اینج کردا گیا اینج. انہوں نے کہا مڑ کے انہیں نہیں ویکھیا, کہندے سانو بڑا دکھ لگ رہے سی
لیکن ایک ممتاز دسیا جے مڑ کے ویکھدا تو لوگا کہنا سی جی جے مارن لگیا گولیاں تے بڑا دلیر سی تے پھانسی تے پھندے دی مڑ مڑ ویکھدا سی. ممتاز کہندے انج انج کردا گیا. میں اسی آواز دیندے سی بھائی جان ایک منٹ رکنا ذرا, انج انج کردا سی. میں اقبال کو پوچھا دسو اقبال کیڑی پاور سی جس پاور نال ممتاز قادری چلدا گیا. اقبال کہندا دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو. توجہ میں گل مکان لگا. توجہ ممتاز قادری 5-5 فٹ اگے چلے عملے تو اج تک چل کے پھانسی دے پھندے دی طرف کوئی نہیں گیا. چلدیاں وہ پیچھے انہاں دی ٹنگاں کمی جاون, وہ کہے یار جلدی ٹرو یار, اور جلدی ٹرو یار. وہ پیچھے انج ہون پے تے ممتاز قادری چلدا گیا. انہاں مرزائی عملہ بھرتی کیتا ممتاز نو پھانسی دین واسطے. تسی جوانیاں تواڈیاں کدوں کم آنیاں جدوں مرزائی لے جا رہے ہونے ممتاز قادری نو پھانسی دے پھندے دی طرف, تے کتنے خوش ہونے اج اسی محافظ ناموس رسالت نو پھٹے چاڑ رہے ہیں. ممتاز قادری اس واسطے بھی اودی رب نے حفاظت کیتی تے وہ نہیں رویا. جے ممتاز قادری دے خوشی دے آنسو بھی آ جاندے نا تے انہاں مووی بنا کے انٹرنیٹ تے دے دینی سی کہ عاشق رسول نے جڑا پھانسی سے پھندی طرف جاندے رویا. ممتاز قادری تہاڈا سر جھکا کے نہیں گیا, تہاڈا قیامت تک حضور دی امت دا سر اٹھا کے گیا. ہاں جی تہاڈا سر جھکا کے, دسو جی تہاڈا سر جھکا کے گیا, سر بلند کر کے گیا. جاندے چھال مار کے پھانسی دے تختے تے چڑھ گیا تے پھندے نو جا کے جاندے جا چومیا. کہنے لگا او پھندیا میں تینوں تاں چومیا تو حضور تک پہنچن دا ذریعہ. انہیں تے جلیو قرون اولا دی یاد تازہ کر کے رکھ دے. ایتھے جڑے ممتاز قادری دے خلاف گل کرنے نو سوچن صحیح ہو کے دے خلاف گل کرنے. ہاں وہ محافظ انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا, سانو درد جس گل دا ہے. اے 70 بندے گلشن اقبال دے دروازے تے مر گئے, سانو پتہ ہی نہیں کون مریا. نہیں پتہ مینوں, تانوں اگر پتہ ہوئے تو پتہ نہیں, اخبار نہیں پتہ. ممتاز قادری دا درد سانو کیوں ہویا؟ انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا, انہاں محافظ ناموس رسالت شہید کیتا. اور دنیا دا دستور ہے کسی تے کتے نو وٹا مار دیو تے مالک نو برداشت نہیں. تے اے تے حضور دے درد دا محافظ سی. اور انہاں نو جواب مل گیا جدوں اے مدینہ پاک گئے. انہاں نو جواب اتھے ملیا جدوں در رسول تے حاضر ہون لگے تے نعرہ کو کدا لگیا ممتاز دا. رسول اللہ دی طرفوں جواب آ گیا, تسی مردود ہو تے میری بارگاہ وچ جڑا مقبول ہے وہ ممتاز ہے. ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا. ایویں ذکر ہوندا ہے ترخان دے پتر دا جتھے فرشتے بھی سانس نہیں لیندے, اتھے نعرہ کیویں لگیا؟ اعلی حضرت بریلوی کہندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. لو جی میری گفتگو ختم. اے لبیک دا نعرہ ممتاز قادری لایا جدوں پھانسی دا پھندا گالے پہ ہوئے. ایتھے نعتہ پڑھنی حضرت جی کیڑا مشکل ہے؟ ہاں جی ایتھے کوئی مشکل ہے؟ ایتھے نعتہ پڑھنی, ایتھے لبیک کہنا کیڑا مشکل ہے؟ پھندا گالے چ ہوئے تے جلاد نو کہے یار پھٹا تو اس وقت تک نہیں کھچنا جدوں تک میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہوں. علم الدین تے غازی ممتاز ایک ہوئے, بلکہ اگر کوئی مقابلہ نہ ہوئے نا, میں ایک مقابلہ نہ ہوئے نا, علم الدین ماریا انارکلی دے ایک دکاندار نو, ممتاز قادری ماریا وقت دے گورنر نو. اور گورنر بھی ہو جڑا کھلے ہویا سور سی, پورے کفر دی نمائندگی کر رہے سی. 295 سی یہ کالا قانون ہے, اور کھلے ہویا سور سی اس ویلے. حکومت بھی انہاں دی سی, پیچھے بھی ہو یہود و نصارہ کھڑے سن. او گستاخ عورت ننکانے دی اور شیخو پورے جیل جا کے اپنے پورے خاندان نال دے نال ملاقات کیتی. اگر میں اس دی ایک گستاخی تو انو ایتھے دساں نا تے تسی مینوں قتل کر دے. اس عورت نے حضور دے بارے کی کیا؟ اے او دے نال جا کے کھڑا ہویا پریس کانفرنس کیتی. تے ممتاز قادری اب پھر کیا کرتا؟ ممتاز قادری تے ازل وچ چنے ہوئے سی. جیڑا میں مقابلہ نہیں کردا, ممتاز علم الدین دے جنازے 6 لاکھ بندہ شریک ہویا, غازی ممتاز دے جنازے 60 لاکھ بندہ کیویں آ گیا؟ ہاں جی نہیں ہویا. امام احمد بن حنبل دے جنازے 16 لاکھ بندہ سی, تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ سی امام احمد بن حنبل دا. لیکن غازی ممتاز تے جناب ہن صدیاں کوئی گزرن گیاں تو پھر کوئی ریکارڈ توڑے گا نا. ہاں آئے گی گل تو پھر ریکارڈ ٹوٹنا ہن بڑا مشکل ہوگا. ممتاز قادری چلے گل ہی ہو رہے وچ
फंदा पाया होवे गाले ते फिर कवे लब्बैक या रसूल अल्लाह, ते जेल गूंज उठे भाई आशिक रसूल जा रहा है। इंज तां वेख के हस पवे। किनू वेख के हसया? उन्होंने वेख के हसया जिन्होंने इल्म दीन वेख के हसया। ते जदों फांसी तो उतरे ते अखां भी बंद होवन ते गर्दन भी लंबी ना होवे ते उन्हें मैनू क्या, मैं पूरी कोशिश की गर्दन उत्ते रस्से दा निशान वेखण दी, कहंदे निशान कोई नहीं सी। ते मैं आख्या झलिया जिन्हां दी खातिर गए उन्हें हाथ रख लिया और निशान पैणों रहना सी। ते अखां किने बंद कीतियां? बात समझ आई कोई नहीं? मैं ते जाके उन्हां दे पैरां ते पगड़ी रखी। हाँ, मैं क्या हुजूर दी बासी जो कुछ कर सकते सी करते रहे। हुजूर दी बारगाह विच शिकायत ना लाना कि मौलवियां कुछ नहीं किया। जिन्हें नहीं किया बेशक उन्हां दा दसना। मैं तो व्हील चेयर ते भी बह के तेरी खातिर 2 बारी जेल च घसीटा गया। ए 23 जनवरी नूं मैनू नप के लै गया। जिहड़ी 23 जनवरी मैनू मोटरवे तो नपया इंज जिवें डाकू नपे जांदे ते मैनू कोट लखपत उस कमरे च रखिया जिथे हैवान भी नहीं सन रह सकते। मैं बाहरों बंदा नाल लैके गया सी भाई मेरी खिदमत करेगा। उस बंदे नूं भी मेरे तो अलहदा कर दिता। मैं 24 घंटे 4 घुट पानी पीता क्योंकि ना उथे तहारत की कोई जगह एडे एडे लाल बेग उथे ते मैनू उथे जनाब हैवाना। मैं तयम्मुम करके नमाज़ां पढ़दा रहा ते मैं मुमताज कादरी नूं कहा मैं व्हील चेयर ते कीता तां कुछ नहीं। मेरा तारुफ इतना ही है, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे। हाँ जी, ना आलिम ना हाफिज ना, बस इतनी बात। कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा मैं, तुसी हुजूर दे गुलाम बैठे हो, ऐ उलमा बैठे हैं, तुसी हुजूर दे गुलाम बैठे हो। मेरा तारुफ इतना है, एक कुत्ता की लोगों के घरों च बोटियां तलाश करना, इनू कोई जाती अगराजन पुत्र बाहर भेजने, आबू बाहर वीजे लवाना चाहता ना ना। कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे। क्यों जी? ना मूसे रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। बस इतना मकसद है। क्यों जी? और कोई मकसद कोई? ते मैं मुमताज कादरी दे पैरां ते तां पगड़ी रखी सी। मैं कहा हुजूर दी बारगाह विच शिकायत न लाना। जो कर सकते सी तेरे वास्ते कर कीता। असा कुछ नहीं, असा कुछ ना कर सके, तेनू छुड़ा ना सके। ऐ उम्मत मैं आखा 18 करोड़ अवाम होवे, पाकिस्तान का मतलब क्या होवे? इल्म दीन नू लोग फांसी लावन फिर ते गल बनदी हो अंग्रेज होवन। ए सानू दसन कौन सन? ਇਹਦਾ जुर्म की सी? ए जुर्म है हुजूर दी इज्जत उते पहरा देना। ए जुर्म ते हजरत उमर भी कीता, ए ते उमैर बिन अदी भी कीता, ए ते मुहम्मद बिन मसलमा भी कीता, ए ते उमैर बिन उमैया भी कीता, ए ते मौला अली भी कीता, ए ते अमीर हमजा भी कीता। मैं आख्या जे ए जुर्म है मुमताज कादरी दा, ते सारे सहाबा कीता। ए ते इल्मुद्दीन भी कीता जिहदे नाल इकबाल ते कायदे आजम खड़े हो गए, पीर जमात अली शाह साहब खड़े हो गए। मैं ते हाँ जी, पीर जमात अली शाह साहब पैर चुमे इल्मुद्दीन दे। बुढ़े सैयद 85 साल उम्र सी शाह साहब दी, आपने पैर चुम के लोगों दी चीखां निकलियां। उन्हें कहा शाह जी ऐ की कीता है? तरखान दा पुत्र, इदी तां जे दाढ़ी भी नहीं आई, वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया, तुसी मुहद्दिस अलीपुरी ते सैयद हो के पैर क्यों चुमे? आपने फरमाया जलियो मैं सैयद हो के तरखान दे पुत्र दे पैर तां चुमे ने मेरे नाने दी इज्जत ते पैरा जे दिता। रहेगा यूं ही उनका। इंज करके हुजूर नाल प्यार करना है, इंज लब्बैक दा नारा लाना है, पाकिस्तान जो तब्दीली लियानी। मुमताज कादरी दा आखिरी पैगाम जांदे जांदे उन्हें अपने भाई नूं, बैठो एक मिनट मुंडियो, बस जी हुण बात खत्म, तवज्जो। मुमताज कादरी जांदे जांदे मलक दिल पजीर नूं अपने वड्डे भाई नूं कहा, उन्हें कहा भाई जान हुजूर दी उम्मत नूं 2 पैगाम मेरी तरफों देने। एक जिवें तुसीं मैनूं हसदे वेख रहे हो ना फांसी दे फंदे दी तरफ, ऐ पैगाम जाके देना कि असी गुस्ताखी रसूल दी जान लेना भी जान दिया ते हुजूर दी इज्जत दी खातिर जान देना भी जान दिया। जिवें तुसीं मैनूं हसदे वेख्या ना, मैं जिवें 27 गोलियां हसदे मारियां सन, मैं हसदे फांसी दे फंदे दी तरफ जा रहा। दूसरा पैगाम उन्होंने अपने भाई नूं ये दिता, मलक दिल पजीर नूं। उन्हें क्या हुजूर दी उम्मत नूं जाके अर्ज कर देना कि मैं नामूस रिसालत दी खातिर जान दे के जा रहा ते कब्र च मैनूं निजामे मुस्तफा दा इंतजार रहेगा। ये हुण तुसीं लाना है लब्बैक दे जरिए, बस ऐ ही नारा लाना है। नौजवान बच्चों लब्बैक, इंज नहीं। अब डी चौक के 6-6 फुट उठ के मुंडे नारे लांदे सन, तुसी नहीं उछलना। ऐ उत्ते बल्लभ लगे, तुसी नहीं उछलना। वैसे लब्बैक दा नारा लाना है, लब्बैक। बड़े लोग मार
مال لے کے آئے, کروڑوں دا مال لے کے آئے عمر بن عبدالعزیز کو. انہوں نے کہا حضور جتھے چاہو خرچ کرو. آپ نے فرمایا ہفتے بعد آنا جے کوئی میں ویکھنا. ہفتے بعد آ کے فرماندے سن سامان چک لے جاؤ. فرمایا عمر نے لوگوں کو بے نیاز کر دیا. بے نیاز تے رب کیتا نا, اغنا مانا غنی کر دیتا. عمر نے لوگوں کو غنی کر دیتا, مطلب غنی تے رب کیتا. لیکن فرمایا عمر بن عبدالعزیز دے ذریعے اللہ نے عمر دی پوری رعایا نو غنی کر دیتا. کروڑوں دا مال پیو ایسی لین والا کوئی نہیں. میں ملک شام جدوں گیا نا تے مولانا دی قبر تے حاضری دتی مولانا عبدالغنی نابلسی تے مینوں اوتھے دے متولی جڑے سن انہاں دے صاحبزادے جو پیر او مینوں کہن لگے اے جڑی جالی لگی ہوئی نا اے پہلے رسول اللہ دے مواجہ شریف دے سامنے جالی لگی ہوئی. میں آخیا جی پھر اتھوں ایتھے کیویں آئی؟ انہاں کہا پھر رسول اللہ اس ویلے دے گورنر دی خواب وچ آئے, فرمایا جالی پٹ کے نا تے مولانا دی قبر تے جا کے لاؤ. حضور نے پتہ ہے انہوں نے کیڑی گل تو نوازیا. اعلیٰ حضرت بھی اپنے پیران دا اتنا لمبا ذکر نہیں کرتے ہلکا بات نہ جتنا مولانا دا ذکر کر دے. اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا بھی تسی ایڈے وڈے وڈے دو جناب 3-17 مولانا دا القاب ہی ذکر کرتے رہندے ہو, کیوں کر دے ہو؟ فرمایا مولانا نے لکھا کہ میرے رب نے کان اس واسطے نہیں بنائے کہ میں زندگی چ حضور دے خلاف گل سن لوں. ایسے جملے دی وجہ تو حضور نے فرمایا جالی مولانا دی قبر تے جا کے لاؤ. کی محمد سے وفات نے ایویں اقبال گل نہیں کی تھی. اپنے آپ نو بدلو, حضور نال وفا کرو. حضور دی گل آ جائے پھر گل سننی نہیں کائنات وچ کسی. آ گئے ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے. کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. حضور آ گئے, سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی, کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو, کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے مسلمان دلیر ہو من تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی. واہ جی واہ. اٹھو حضور کی بات کرنی ہے. حضور آ گئے, بات ختم ہے. ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں. اے لو نویں گل سنو, صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں. اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا. اے سوال ہے تہاڈا, اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ 4 جھنڈیاں نہیں لائیاں. کمینے ہو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح, سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر وچ بھی نہیں پایا, کپڑے وچ بھی نہیں بندھیا, ڈر بھی نہیں لگیا. پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا ویحکا, فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے ہی؟ عرض کیتی گستاخی کیتی, کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے. تو سن بحیثیت مسلمان دسو مینوں دا جواب دیو, جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن اے مومبتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی. یہ گل ہے نہیں کوئی سوال ہے کرن والا. جڑا سب کچھ لے آئے انہاں 2 صدیق اکبر 2 دیگا نہیں سن پکانیاں. اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بات ختم ہے. حضور نال پیار کرنا ہے, ٹوٹ کے پیار کرنا ہے, اینج پیار کرنا ہے جڑا میں صحابی حضرت حذیفہ بن یمان, میں انہوں سے حدیث یاد ہے, میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا. ہاں جی, کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان, موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام. اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے, پیشی تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں کٹدا. ہووے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی خاک ہے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے. ہووے حضور دا غلام. ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دگر پہ وستہم. اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے بس. پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے, یہاں سے علاج ہوتے ہیں, کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے. پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ.
پہلے دین پڑھ کے آ، پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا، میں شرطیہ گل کرنا. جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا، کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا. تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں اسمبلیاں جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی، حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، بلال سے پوچھو، سعد سے پوچھو، خالد بن ولید سے پوچھو. آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں، تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا. تو دتا کہ وے اسلام نو، میں پہلے یہ دس دوں. تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر. ہنسنے والی باتیں نہیں ہو بچوں، میں ہنسانے نہیں آیا، نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا. جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون، وہ ہسنے جوگی قوم. حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں، حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے، حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے. ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون، اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے. جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے؟ جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا، تو انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. آج دا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت ہوتے قربان. آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے. اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی. ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے؟ پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا نا، ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا، او دا دماغ اپنا خراب سی. میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے. ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے، کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا. میں اتنا میں پکا حافظ بھی ہاں، میں ساری چیزاں میں یاد ہیں. اس واسطے کہ میں فلماں کد نہیں ویکھیاں، نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی، نہ میں کدی خبراں سنیاں. بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں. میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی. گل اپنے آپ نو بدلو. حضور آ گئے، خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا. بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا. او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ، جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند. تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا. میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا، تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا. اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے؟ دا مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا. کفر ہوتے چل سکدا، دین ہوتے بندہ نہیں چل سکدا. اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے. اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا. بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان، انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون، سانو تو غرض کوئی نہیں. انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا، بس بات ختم ہے. حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. بس ایس تو وڈا جملہ میرے کو کوئی نہیں. یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں، لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو. ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے. سمجھے ہی کوئی نہیں. جنہیں لایا گلی وہ نال ٹر جایا جی صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں صحابہ تے 8 تلواراں لے کے ٹر پے. اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے. میں کہا چنگا احسان مومنہ تے ہے. اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا. میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا. میں کہا اے تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا. اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا. میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی. اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے.
8 تلوار صحابہ کو موجود. حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے. کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوار تو دیو. 1000 بندہ کے کھڑیا, ٹکر کھان دا کوئی نہیں, تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جدو میرے آقا نے پوچھا تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو, سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا. حضور بدر تے ہے کھڑیا, رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہاڑی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. ایسا گل ہی کوئی نہیں. بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے, ڈیلی ڈیلی نہیں ہوتی. میں ہوں گل اگے کر, میں گفتگو جلدی مکان لگا, میں بڑا تھکے ہویا لیکن تھوڑا میں دیکھا جدو تسی بیٹھے ہو تو میں ورنہ میرا دل سی میں گڈی چی واپس چلا جاواں جدھر میں میرا لک جڑا درد کر رہا. تو تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے, زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی تو آخر بندے نال ہی ہے نا. ہاں جی, پرویز مشرف والا لک نہیں بھائی, 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں. میں کہا زلیلا تو سانو جیل جے رکھی رکھیا. پرویز مشرف دے دورے جے اسی کٹھے رہ جیل, عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہ جیل. سانو انہیں نکے جائے کمرے بند کر دیتا. تسی عرفان شاہ اور دا قد بت تے ویکھیا نا, عرفان شاہ اور کلے سوندے سن تے اسی جناب لتاں انج کر کے تے جناب سونا. تے پھر شاہ اور کہنے شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو بھی لگ سیدھا کرن دیو. تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ کر دے او تہاڈی. میں کہا میں کلے بیٹھیا آستہ بولو. ایڈے شیرانو گجن دے کہندے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہتا بھئی عرفان شاہ اندر آیا ہویا. ہاں جی, تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کڈنا. ساڈا منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا, جیندا اتنا سارا پتر ہے. تو جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے. ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہاں انج کیتی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. صحابہ 8 تلواراں لے کے ایویں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے, گھوڑے سمندر میں ایویں تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پے گئی. مسلمانہ دیاں 3 صفاں کافران دیاں 11 صفاں. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں ہی کیتیاں. ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے بھی چاڑیا تے مسلح تے بھی کھڑا کر کے رکھ دتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے. ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی. اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسی رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کئیاں دی ایویں ٹنگاں کمی جان. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے, مولوی خاتم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی 2 جیباں بھر کے لے جا رہے ہو, اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھاں سلام ہن, لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبوی شریف کے کھجور آ رہی ہیں, کدی شہد آ رہا, کدی جناب دہی آ رہا, کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھیا, اس فقیر نو کیوں نہ سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی, کفر ناراض ہوندا, امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا. اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا. خواجہ شریف نو جان دیو, چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا, وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے. پتہ ہے تانوں میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا. پہلے میں اودے نال ناراض سی, حاضر سروس سی. انہیں مینوں کیا میری کوٹھی تے آ خطاب کر, میں نہیں کیتا.
جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا، میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے مولوی خادم تیری کوٹھی تی تقریر نہیں کرنا آنا. انہوں نے کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی، تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی. میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تو میں اس سرکار دا مجبور ہے، میں نہیں آنا تیرے سے. میں وہ دی کوٹھی تو نہیں گیا سکتا. میں وہ کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا، وہ حاضر سروسی نہیں گیا. حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوندہ چیف جسٹس نال یاریاں. میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا، میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا. میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے، ویل چیئر ہوتی. میں جدوں کیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑیا سی، اگو انج ہویا میرے نال سلام لین، حاضر سروسی. میں میرے نال منڈا سی، میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر، میں ادنا سلام بھی نہیں لینا. میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی تے میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں. اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں تائیں تو میں ڈاڈیاں گلاں کرنا. کتے دی رسی مالک دے ہاتھ ہوئے تے شیر نو بھی پہ جاندا. ہاں اس واسطے نہیں پہندا کہ کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے، وہ تاں پہندا ہے کہندا میرے واسطے طاقت نہیں، مالک دے ہاتھ جے رسی موجود ہے. ہاں جی. لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی، دی صدارت سی. تو اس دن میں وہ صلح کی تھی. میں نے منڈے نے کہا آج انہوں معاف کر دیو. میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لے، میں وہ منہ اینج کر لیا، میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا. تو میں نے کہتے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت ہے، اج انہوں معاف کرو. میں اس دن انہوں معاف کیتا. پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا، بس اور گل کوئی نہیں. پھر میں میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی تھی، پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں. میں انہوں چاڑ دیتا درخت ہوتے. میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل. خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض، نواز شریف میرے نال ناراض، شہباز شریف میرے نال ناراض، جناب عدالتہ میرے نال ناراض، میرے جج یار میرے نال ناراض. کہندے تیرا دماغ خراب ہے، تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی. لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے. قیامت تک میں اس نو کیا، میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے، خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا 1 سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں. ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو. اقبال کہندا عشق ہے لا زمان، او دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے. عشق ہے لا مکان، لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی. ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں لاہور ویکھو جا کے میانی صاحب، قبراں بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا؟ اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی. لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھ دیں. غازی علم الدین تو ویاہ بھی نہیں کیتا، او دی قبر تے پھل کون پاندا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، او دا نا کوئی نہیں لیندا. بلال بلال ہو رہی، آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی؟ حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی. میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی. میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور آنا. کہنے وہ دا وکیل کون سی؟ انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی. میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا، ہن پہلے پریشان نہ ہوئی. کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر، اسی انہوں دلیر کی تھی رکھنے ہمیشہ بھئی یہ نہ ہوئے کدھر سینٹ دی ٹکٹ ملے تو ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے. دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں، تو انہوں پتہ ہے پاکستان میں بڑے مسائل ہیں. ہر بندہ تے غدار ہے، ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا، ایتھے ساڑھے نال اور گل کرنے، باہر نکل کے اور کرنے. ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا، میں اگر تانوں دساں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ. جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی. خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگرد ہیں سارے، وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار. کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے. تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر اندر. 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیلو چ رہ رہا. ایسی میری تقریر ہونے اتنے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چغل خور حکومتی چغل خور، تو انہوں نے میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی. وہ جی مولوی تو بڑی ڈاڈی تقریر کر رہے سی. تو وہ پھر اگے چلدے پھر ہین تے بوس دل انہوں کہتے مولوی کو جیل تے حملہ کرون، مولوی کو جیل توڑون. تو انہوں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی. میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے، چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا. ہاں برقع پانے والے اور ہیں، ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی. اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے.
میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چائی اینج کر کے فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقی، حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا؟ حضور نے اینج پکڑی، حضرت مولا کائنات آئے، علی مرتضیٰ آئے، حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی، پھر حضرت عمر آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی، حضرت زبیر بن عوام آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار، ان تین صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی۔ حضرت ابو دجانہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے؟ فرمایا حق دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے؟ فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے۔ عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے؟ فرمایا جے دے ہاتھ چوے میدان چ نہ نسے، دوڑے نہیں میدان چ۔ ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو، مینوں دیو۔ انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی، ہن ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافراں دی طرف، این چلے۔ ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول، این چلے۔ فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی، ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑے ہونا، اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمناں نوں وڈ کے رکھ دینا ہے۔ این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن، حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے بڑی مبغوض چال ہے، متکبرانہ چال ہے، اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے۔ اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے، بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے۔ اگلی بات، درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں دے بخاری شریف، اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے، حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا، واپس شریف لے گئے میرے آقا و مولا۔ آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی۔ کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن، جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تساں تا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا۔ میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا۔ بس تسی سارے او منڈے وال ویکھ دے ہو، منڈے نے میرے تے پیسے پورے ہو گئے آن دے، میں جدو یہ بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی، میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل، تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں، میرے واسطے یہ سرمایہ ہے، میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا۔ بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور اے یا رسول اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے، انہاں دوسری گل ہی نہیں سننی، بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی، کان صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے، کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں۔ بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، این گل ہوئے۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، این جو حضور نال پیار ہوئے۔ میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں، میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن، جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی۔ ہاں صرف زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے، بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا۔ بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی، ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ بھی پریشان ہے، نبی کی عزت کا قانون بدلو، چوڑے بھی پریشان ہیں، ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں، سارے ہی پریشان ہیں، بہت برطانیہ بھی پریشان ہے، فلانا بھی پریشان ہے۔ میں کہا ایک نوجوان
اللہ تو سانو موت دینی لیکن ایک عرض ضرور ہے فرانسیاں دا تے انہاں یاراں دا تو سانو انجام ضرور وکھانا ہے تے جڑے چپ ہیں انہاں دا بھی انجام تو وکھانا ہے گل تے اتنی ہے کہ بھائی انہوں بلاؤ انہوں کہو جا کے ابے نو کہے توبہ کرے معافی منگے عالم اسلام کو ورنہ دوسرے دن اسی آ رہے ہیں بس اتنی بات ہے اس تو گل ہی کوئی نہیں کی ہوئے گا مر جاؤں گے نا اس تو زیادہ کی ہونا ہے مرنا کوئی آسان ہے مومن دی موت بھی بڑی اوکھی ہے انہوں کو مارنا آسان لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہو تو ایک آنسو گیس چلے تو میں نے خود دیکھا ہے 10 بندے رہ جاتے ہیں فرمایا فَإِنَّ جِهَادَ الْعَدُوِّ شَدِيدٌ كَرِيهٌ یہ بڑا مشکل کام ہے ڈینگے لوگ بڑی بات ہے ہم بھی عاشق رسول ہیں تے جدوں چوڑی دی جان دی واری آئی تو ایک عاشق رسول باہر نہیں نکلیا سوائے لبیک گڑے نہ لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے بہت کم لوگ کھڑے رہتے ہیں اوکھے ویلے ہاں وہ کھڑے رہتے ہیں جن کو اللہ کھڑا رکھے